آپ کی سر ہوئی ڈیبیٹ حارث سلطان کے ساتھ، ملحد اور سرٹیفائڈ ملحد سر. آپ اس وہ میں نے بھی دیکھی ہے. اس میں جو ہے وہ کیسر صاحب نے اتنے کام اور کمپوز بیٹھے رہے، اتنی ساری ایلیگیشنز اور اس طرح کی خطرناک ایلیگیشن. ہمارے جیسا جو کیا کہتے ہیں کم ایمان والا بندہ تو پتہ نہیں اٹھ کے کچھ کر بیٹھے. تو یہ سر اتنی کامنس کمپوزنس یہ کس طریقے سے کیسر صاحب نے ڈیولپ کی؟ میں آگے عرض کر رہا تھا نا کہ جب میرے ہم عمر لوگ درس نظامی پڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جگہ تربیت دی. اٹس پروبلی ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود دیٹ کہ جو غالب نے کہا تھا نا کہ غم سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، بالکل. مشکلیں مجھ پہ پڑی اتنی کہ آسان ہو آسان. گئی. تو وہاں رہ رہے کہ اسلام کے بارے میں اتنا کچھ اور میں پرٹیکولرلی میرے جو ہم عمر لوگ ہیں کہ میں یو کے میں گیا تھا نومبر 2001 میں، یعنی کہ 9/11 کے کچھ 6-8 ہفتے کے بعد. صحیح سے. وہ گرم ترین ایک دوزخ تھی اس وقت. بالکل. ویسے تو اللہ تعالیٰ والی میں اس دوزخ کی بات نہیں کر رہا، اس کی تو ہاں جی، ہاں جی، کوئی مسئلہ نہیں. صاف ظاہر اس کو ہم. تو اس میں سے گزرنے کے بعد ایک اللہ تعالیٰ ایک حوصلہ دے دیتا ہے کہ آپ ان اعتراضات کو سنتے ہیں اور پھر آپ اعتراضات کو ہی ایڈریس کرتے ہیں. اور باقی جو ہمارے ہیں، آپ کو یہ بھی ایک آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایتھیسٹس ہیں آپ ان سے غصہ کر کے what exactly will you achieve؟ نہ ان کے پاس آرگومنٹس میں کوئی گہرائی ہے، نہ انہوں نے دین کو پڑھا ہے. ان کے پاس تو اورینٹلسٹ کا کانٹینٹ ایتھیسٹ نے ریوائیو کیا 9/11 کے بعد نیو ایتھیزم کی موومنٹ کے تحت، اور اس کے کئی واٹر ڈاؤن ورژن ہوتے ہمارے دیسی ایتھیسٹ تک پہنچے. نہ ان کی کوئی پرائمری ریسرچ ہے بیچاروں کی، نہ ان کے پاس کوئی اوریجنلٹی ہے، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے. ایتھیزم کا بھی نہیں ہے، اسلام کا بھی نہیں ہے. تو پھر آپ غصہ کر کے ان کے ہاتھ کیوں مضبوط کریں؟ So all you do is کہ جس ہستی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے اس ہستی نے تو اپنے کانوں سے بھی یہ باتیں سنی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ تو ہم تو امتی ہیں، تو ہم بھی وہی کریں گے پھر. سر یہ اس وجہ سے اور اس کا پھر فائدہ آپ یہ دیکھیں ہاں. کہ یہ ڈبیٹ کرانے میں جو آدمی سب سے زیادہ سرگرم تھا، مجھے اس نے بعد میں ای میل کی کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اس ڈبیٹ کے بعد. کیا بات ہے، ماشاء اللہ سے. تو میں غصہ کر کے میں کیا میں دین کی خدمت کروں گا؟ وہ سر کوئی ذاتی معاملہ ہے یہ. ہاں جی ایگزیکٹلی سر. وہ اس وجہ سے ایک اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بڑے بڑے آپ دیکھ لیں اس ٹائم پہ جو جید عالم ہیں وہ ان چیزوں سے کتراتے ہیں کہ جی آپ لائیو، اور اسپیشلی آپ آج کل جو میڈیم ہے ہمارا سوشل میڈیم اتنا جلدی سے وائرل ہوتا ہے، تو بہت بڑی بات تھی. دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ ہمارے علماء کتراتے ہیں، میں یہ سینٹیمنٹ شیئر نہیں کرتا ایکچولی. ہمارے علماء یہ ضرور ہے کہ وہ اس طبقے کو اپنے لیول کا سمجھتے نہیں ہیں. امپورٹنس نہیں دیتے. کہتے ہیں یار یہ کیا ریف ریف بچے ہیں، کوئی یا تو ان کے لے کے آؤ، کوئی علماء لے کے آؤ. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، علم الکلام پہ آپ ہزار اعتراضات کریں، میں بھی علم الکلام کے عقائد میں بہت زیادہ نہیں جاتا، لیکن جو اس کا جو آرگومنٹیشن ہے، اس کے جو دلائل کا جو ڈھانچہ ہے، میں اس کی بات کرتا ہوں. آپ کسی بھی اسلامی مسلک کے کسی بھی مدرسے میں جہاں پہ کسی نے علم الکلام پڑھا ہوا ہے، اس اسٹوڈنٹ کو لے کے آپ دنیا کے سب سے بڑے ایتھیسٹ کے سامنے بٹھا دیں کہ بات صرف لاجک پہ ہوگی، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہمارے مدرسے کا اسٹوڈنٹ اس کو حیران کر دے گا. بالکل. یہ بات لاجک پہ آتی ہے نا، جب استخراج پہ جب یہ دے آر روتھلیس پیپل. تو یہ تو اسٹوڈنٹس کی حالت ہے. جو ان کے اساتذہ ہیں وہ تو جب آپ یعنی حیران رہ جاتے ہیں کہ علم کی اتنی گہرائیاں. وہ صرف اس طبقے کو سمجھتے ہیں یہ ریف ریف لوگ ہیں، کوئی ڈبیٹ کریں تو کچھ پراپر آدمی سے کریں. تو بہرحال اچھی بات ہے کہ وہ اپنے مدارس میں طے کر رہے ہیں. اس سے زیادہ اچھی بات ہے کہ میرے جیسے کم علم آدمی کو بھی اپنے مدارس میں جگہ دیتے ہیں کہ میں بھی وہاں پہ جا کے ٹریننگ سیشنز وغیرہ کنڈکٹ کرتا ہوں کہ جو ماڈرن چیزیں ہیں ان کو اسیمیلیٹ کریں ہم کلاسیکل جو مباحث کے طریقے ہیں ان کے ساتھ. تو یہی ہوتا ہے پھر کہ ایک نئی چیز ڈیولپ ہوتی ہے، نئی سوچ سامنے آتی ہے. تو یہ بات ہے، ایسا میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس چیز سے کتراتے ہیں. سمپلی ڈونٹ تھنک کہ میں ٹیسٹ پلیئر ہوں تو میں گلی محلے کے بچے کے ساتھ کیوں کھیلوں میں. لیکن سر آپ جو علماء کرام کا یہ جو سٹانس آپ بتا رہے ہیں، یہ سلولی سر جو بالکل ہی ایسا سمجھے کہ کم عمر کھلاڑی ہیں، یہ سلولی ہمارے معاشرے میں یہ سریت کرتا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں امپیکٹ ڈال رہا ہے ان
مائنڈز کے اوپر جو کہ کم علم ہیں، جو کہ جن کا ایمان کامل نہیں ہے، تو کیا ہمارے علماء کرام کو یہاں پہ سٹینڈ نہیں لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ کہیں چلو لیٹ ہم پلے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے؟ شو بالکل درست بات ہے آپ کی، کرنا چاہیے، زیادہ کرنا چاہیے. اور اب آہستہ آہستہ سمجھنا بھی شروع ہو گئے ہیں. میرے مختلف مسالک میں جا کے بات کی ہے کہ ہمیں ایک یونائٹڈ بورڈ ایک چاہیے، ہمیں ایک سب نے اگری کیا ہے کہ ہم ایک بورڈ بنائیں گے جس میں ہمارا ایک اپوائنٹڈ عالم دین ہوگا. سلیبس کے طور پہ اس کو ہم انشاءاللہ عام کریں گے. ہم خود ایک کمپین پوری اس پہ سٹارٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، مساجد میں، گھروں میں، اسکولوں میں، کہ دیکھیں ایول جہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے وہیں پہ جا کے اس کو ہاں جی سر ٹیکل کرتے ہیں. ویٹ مت کریں گے، یہ بڑا ہو پھر ہمارے. ایگزیکٹلی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے علماء کسی حد تک اس معاملے میں سلو ضرور رہے، اور اس کی وجہ بھی یہ رہی کہ اتنی تیزی کے ساتھ علماء کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان میں. 20 سال دہشت گردی، BBC، CNN، ایون پاکستان کا اپنا میڈیا، جی سر، اتنا زیادہ انہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی کہ ان لوگوں کو بہت زیادہ پریشر میں رکھا گیا. اور یہ ایک بڑی ایک عجیب بات ہے کہ تھوڑا سا ضمنی طور پہ میں آف ٹاپک جا رہا ہوں، کہ جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ ہمارے دشمن کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ ہے. آپ دہلی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، علماء کو چونکوں میں ٹانگا گیا ہے. جی بالکل. because they realized کہ یہ طبقہ اگر بیچ میں سے ہم نکال دیتے ہیں ہاں تو پیچھے بچتا کچھ نہیں ہے. میں خود ایک زمانے میں نا بڑا سمجھتا تھا کہ یار یہ مولوی نے اسلام کا بڑا مذاق کیا کہ but then I realized کہ آپ اتنے صدیوں کی تاریخ دیکھیں، یہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ اس نے اسلامک آرتھوڈاکسی کو ہمیشہ مینٹین رکھا ہے. کتنی ہی چیزیں آئی ہیں اس کو فرنٹ کرنے والی اپنے وقت کے ساتھ ختم ہو گئی. جی بالکل. اب وہ اپنے زمانے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں. جی بالکل. معتزلہ کی پیک پہ کوئی آدمی نہیں سوچ سکتا تھا. صحیح بات. فلاسفہ کی پیک پہ کوئی آدمی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور بہت بڑے بڑے ایسے ایسے فتنے آئے. سر وہ کیا نام ہے ان کا، مغلوں والا سر، وہ بھی مغل تو بیسکلی جب اسلام ضرورت ہوتی تھی تو استعمال کر لیتے تھے، جب نہیں وہ تو ہر بادشاہی ان کا ایک فلکچویٹ کرتا رہا ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جو علماء کا جو ہے کہ ان کو آپ ڈسکریڈٹ کر دیں، تو یہ پاکستان میں اتنی تیزی کے ساتھ ہوا کہ ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی گئی. دہشت گردی، ہر روز بم بلاسٹ، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، روتھلیس، امریکہ، UK، آسٹریلیا، ان سب کے جو نیریٹیوز ہیں وہ آ رہے ہیں، کینیڈا، سارے اس میں شامل تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ they were taken by surprise. اور